اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشعبان شہر شعبان المعظم، یہ میرا مہینہ ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رجب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو آج کی شب ولادت باسعادت حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا ہے، اور اس مبارک موقع پر تمام اہل ایمان کو اور خصوصاً حضرت امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی شب حضرت زینب کبریٰ کی ولادت کے ساتھ ساتھ آج کے کچھ اعمال ہیں۔ پہلا عمل جو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اختصار کے ساتھ دو عمل ہیں۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آج کی شب میں صدقہ دیا جائے، اور دوسرا استغفار کا حکم ہے۔ کم از کم 100 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح جو ہے اس کی تلاوت کی جائے، اور اس کے علاوہ 2 رکعت نماز ہے جس کی آپ نے نیت یوں کرنی ہے کہ میں 2 رکعت نماز پہلے شعبان کی ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 30 بار سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ پہلی شعبان کی رات، دوسری شعبان اور تیسری شعبان کی رات میں جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورہ الحمد کے بعد یہ 12 رکعت نماز ہے 2 کر کے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 11 بار سورہ توحید، پہلی رکعت میں بھی دوسری میں بھی، اس طرح یہ 6 نمازیں ادا ہوں گی تو یہ 12 رکعت ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ دعا ہے اللہم ھذا عہدی عندک الی یوم القیامہ، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ شعبان کے پہلے 3 روزے جو ہیں یہ رکھنے کا حکم ہے، تو جو بندہ یہ 3 روزے رکھے گا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ نماز پڑھے گا اور یہ 3 روزے رکھے گا، اللہ زمینوں اور آسمانوں کے شر سے اس کی حفاظت کرے گا، اور جابر ظالم شیطانوں کے شر سے اس کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بندہ 3 راتوں میں روزے اور نمازیں ادا کرے گا، اس کے 70,000 کبیرہ گناہ خدا من تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے درخت طوبہ، شجر طوبہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی شاخیں جو ہیں وہ زمین کے قریب آ جاتی ہیں۔ جو نیک اور صالح اور ان راتوں میں عبادت کرتے ہیں، یہ شاخیں جب قریب آ جاتی ہیں، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان طوبہ کی شاخوں کے ساتھ چمٹ کر آپ جنت میں آ جائیں۔ تو جب مومن جو ہیں ان شاخوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ شاخیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ اللہ کے امر سے ان مومنین کو، صالح عمل کرنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، صدقہ و خیرات کرنے والوں کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ اور جو بد کردار انسان ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، گناہان کبیرہ جو ہیں وہ کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم میں ایک درخت ہے جس کا نام تھور ہے، جس کو عربی میں زقوم کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری پنجابی میں اس کو کہتے ہیں چھتر تھور۔ تو اس کی شاخیں جو ہیں وہ زمین کے قریب آ جائیں گی، اور جہنمی جو ہیں ان کو اپنے ساتھ وہ لے کے جہنم میں ان کو پہنچا دیں گے۔
تو آج کی شب ولادت باسعادت حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا ہے، اور یہ ان کی مثالی ایک محبت تھی حضرت امام حسین علیہ السلام سے۔ تو جب تک حضرت امام حسین علیہ السلام بہ رہتے جناب زینب کبریٰ روتی رہتی تھیں، تو جب امام حسین آ جاتے تو بی بی کو سکون مل جاتا۔ آپ کا اسم گرامی زینب ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب سے یہ کہا کہ یا علی اس بچی کا نام رکھیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں جناب رسول خدا سے سبقت کس طرح لے سکتا ہوں؟ تو جب پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں اپنے خالق سے کس طرح سبقت لے سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل کو بھیجا کہ اے جبریل جا کے میرے حبیب کو ہدیہ درود و سلام کے بعد کہنا اس بچی کا نام زینب رکھو۔ زینب کا عبرانی زبان میں جو ترجمہ ہے کہ بہت زیادہ رونے والی، لیکن عربی میں یہ اسم دو چیزوں سے، یہ زین اور اب سے مل کے یہ مشتق نام ہے، جس کا نام ہے وہ بی بی جو باپ کی زینت ہو، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کو امت تک پہنچایا، لوگوں تک پہنچایا، اور اس سے آپ کا یہ نام رکھا گیا زینب، وہ بی بی جو اپنے باپ کی زینت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری خواتین کو حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور پھر ہم دوبارہ پورے عالم کے اہل ایمان اور اہل اسلام کو شعبان المعظم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔